اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں ہم اعوذ، یہ دونوں حروف حلقی ہیں نا، حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے. اعوذ پھر پریکٹس کرائی جائے گی. جو میں نے آپ کو مخارج الحروف دیے ہیں نا، تو ان کا مخرج جاننے کا طریقہ اس میں بتایا. پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے. ابھی تو سادہ دے دیا نا، پھر پریکٹس کرائیں گے، آگے بول لیں گے، پھر ساتھ ساتھ بتائیں گے بھائی یہ لفظ اس طریقے سے نکلتا ہے. اعوذ یہ حروف حمزہ ہے، اور عین جو عین پیشوا وہ ہے، اس کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں نا. جب مدہ ہوتا ہے تو اس کو جب آدمی کہتا ہے نا یعنی ایک جو انگل ہے یہ آسانی سے کھڑی کی جائے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، با زیر لام باللام. جب اللہ کے لفظ سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے لفظ سے پہلے باریک زیر آئے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. اگر اس کے شروع میں زبر آئے یا پیش آئے اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اب یہ میں آسان سے باتیں بتا رہا ہوں. الحمد للہ جب ہم کہیں گے الحمد، ال کو ڈبل نہیں کہنا، الحمد، ایسے نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں مخارج بھی آپ جو ہو جائے گی نا. الحمد، الحمد، الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. ابھی اتنے ہی رکھتے ہیں. پھر اس کے پوری صورت کو ہم نے بار بار روزانہ دہرانا ہے. پھر اس جب 100% صحیح ہو جائے گی نا، پھر اس کے بعد پھر آگے ایک دور کو اس کو صحیح طریقے سے پڑھے، پھر آگے خود بخود آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. تو کل ہم نے الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا، اور اس کے متعلق ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھے تو ہم نے تعوذ پڑھنا ہے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. جو بھی ہم یہاں بات کریں گے، جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم بات کریں گے. کیونکہ دو علم ہوتے ہیں. ایک علم قطعی ہوتا ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ علم قطعی ہے. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. دنیا بدل سکتی ہے، ہر چیز بدل سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حروف ہیں، اللہ کی بات ہے، وہ نہیں بدلے گی. اگر بندے میں اس میں کوئی شک ہو رہا ہے تو بندے کو اپنے آپ میں خود دیکھنا چاہیے مجھ میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پاک کو پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرے. اعوذ ہم جب کہیں گے تو اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ، تیری استعانت سے، اللہ کی استعانت سے، اللہ کی مدد سے، اور اس کی تبریک سے. کس سے؟ شیطان مردود سے. جو شیطان ہے وہ انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور اس طرح خون میں داخل ہوتا ہے، اس طرح داخل ہو جاتا ہے. یعنی وہ چوک لگاتا ہے آپ کے خیالات اور اپنے شعور پر حملہ کرتا ہے. جس طرح میں نے کل کہا تھا، آدمی جو سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ تو بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر بندے کو مطلب آتا ہے. تو اور اب ہم آج آگے، اور جس بندے کو اس یقین کے ساتھ وہ پڑھے گا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس لہ سلطان، اس کے اوپر کسی چیز کی طاقت نہیں ہوگی. الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر مکمل توکل رکھتے ہیں. جس کا توکل ڈھیلا ہوگا تو اس کے لیے رب العزت نے فرما دیا انما السلطان، اس کی طاقت اس کے پر چلی جائے گی الذین یتولون والذین هم به مشرکون، جو شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. شیطان کو دوست کس طرح بنانا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکام کو ہٹا کر اپنی مرضی، اپنی خواہش اور شیطان کے آگے جھک جانا. آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق تھوڑا سا اس میں تعارف کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے نہیں ہے، جب سے انبیاء آئے
اور جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے عذاب آیا اور ان کے اپنی قوم کو جو نیک لوگ تھے ان کو الگ کیا، اور ان میں فرمایا اور کشتی کو یہ کہا کہ کالر کب ہو، یعنی لوگوں اس میں داخل ہو جو ایمان لائے ہو، فیہا اس کشتی میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا، اس کا ٹرنا، اس کا ٹھہرنا، انا یہ مرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جب ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، تو ہم یہاں بیٹھے اپنی طاقت سے، اللہ کے حکم سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگ یہاں بات سن رہے ہیں تو ان پہ اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے اور اس کی استعانت ہے۔ بسم اللہ کے مطلب یعنی اللہ کی بے جو ہے نا، اللہ کی استعانت کے ساتھ، اللہ کی ان تبریک کے ساتھ، اللہ کی مصاحبت، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہماری یہ تاریخ بتاتی ہے، شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اللہ کے حکم سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نے اس ملکہ کو خط لکھا تو وہ فرمایا انہ من سلیمان، یہ سلیمان آپ کو لکھ رہا ہے انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مصاحبت سے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ پر یعنی پہلی وحی نازل ہوئی اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے۔ دیکھیں جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی پرندے، جو جاندار چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اپنی روزی کمانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی۔ جو بندہ سٹرگل نہیں کرے اس کو کم از کم روٹی جو کھانا اٹھا کر کھانا پڑتا ہے۔ تو جب انسان، جب بندہ مومن جب جو ہوتا ہے وہ جب روٹی کماتا ہے اس کا اہداف، اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اس نے جب بسم اللہ کہہ دیا تو بسم اللہ کہنے سے اس کے اوپر یہ کھانا جو اپنی کمائی کرنی ہے، اپنے دفتر میں جانا ہے، اپنے مقام پہ جانا ہے روزی کمانے کے لیے، تو وہ حلال کھانا ہے۔ صرف ایک انسان ہے جو مومن ہے، جو بندہ متقی ہے، اس کے لیے۔ باقی جو آدمی اگر ویسے اس کا کھانا پینا ہے، شہوت کرنا ہے، اس نے بچے پیدا کرنے ہیں، تو وہ ایک انسان نہیں، اس کو انسان تو ہے لیکن حیوان نما ہے۔ قرآن پاک میں اس میں بار بار مختلف انداز میں رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو جو بھی ہم کام کریں گے اللہ کی مصاحبت سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے۔ اور تھوڑی سی بات میں اور کر دیتا ہوں، یعنی الرحمن الرحیم، ہم اس کی بات تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ رحمان جو ہے نا، الرحمن الرحیم، اس کا ہم عام طور پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں رحمان اور رحیم کے نام سے۔ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحیم جو اللہ کی جو برکات ہیں، اس کی جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، دے رہا ہے۔ دیکھیں جو سورج ہے اس کے حکم سے چل رہا ہے تو ہمیں دھوپ اتنی مل رہی جتنی ہماری ضرورت ہے، ہوا اتنی چل رہی جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اور دیکھیں ہماری ایک سانس آتی ہے اور سانس وہ دوسرا سوال کر دوسری دھڑکن کا سوال کرتی ہے، اور سانس اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے یہ چیز دے رہا ہے۔ اور یہ اس کو اس طرح سمجھے، رحیم جو ہے یعنی ایک سمندر ہے، دریا ہے، وہ اس میں پانی جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ لہریں بہتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت بغیر مانگے ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ایک نعمت کے فائدے شمار کرنے لگو تو تم نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت مثال کے طور پہ یہ میرا ہاتھ ہے، میں اس کو کتنی دفعہ ہلا چکا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو اجازت دی یہ ہاتھ ہلے، اور یہ ہل رہا ہے کہ اس کے حکم سے، اگر وہ نہیں چاہے تو وہ جم سکتا ہے۔ اور رحمان جو ہے وہ آن دا اسپوٹ، یعنی فوری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک عام آدمی نے صبح، ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، اس نے صبح پیپر دینا ہے، اس کی مسلسل وہ تیاری کر رہا ہے، تو وہ کسی طریقے سے وہ گر گیا ہے، تو فوری طور پہ کیا کرنا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ فوری دینی ہے۔ تو جب ٹریٹمنٹ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اور آدمی سے ہم اس کو ہاسپٹل لگیں گے اور پیپر کی تیاری چھوڑ دیں گے، فوری تو اس کو جو مدد ہوگی ملے گی۔ تو ہم نے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو اس کی استعانت سے اور اس کی مدد سے، اور ہر لفظ جو ہے، ہر لفظ کا معنی تو ہر آدمی کو آ رہا ہوتا ہے، یعنی اتنا وہ اپنا ٹیکنالوجی ہے وہ سارا۔ تو ہم اس کا ہم نے اس کے بعد ہم دوبارہ دیکھیں یہ سورت، ہم اگر صورتیں آئیں گی نا قرآن پاک کی، سورت کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، سورت کہتے ہیں کس کو ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے، اور ان کا خد و خال کیا ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد ہم الحمدللہ رب العالمین سے آگے ہم یہ وہ اس کا ترجمہ شروع ہے. کل ہم دیکھیں گے قرآن پاک باقی کتابیں ہیں، باقی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک دباچہ ہے، اور دباچے کے ساتھ اس کے بعد ایک سبجیکٹ پہ چل رہی ہے. اگر ایک چیپٹر چھوڑ دیں گے دوسرے پہ شروع کریں گے اسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. قرآن پاک ایسی چیز ہے اس کو جہاں سے ہی پڑھیں گے ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں یہ الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے ہم اللہ کے بات ہم کر رہے ہیں، لیکن الفاظ ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں. یہ الفاظ جو ہیں اللہ نے جبریل امین کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتارے ہیں اور وہ ہم تک پہنچے ہیں. جب ہم یہ کلام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم الحمدللہ رب العالمین کر رہے ہیں تو یہ یوں سمجھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اور ہم وہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ہم مکے میں ہم جاتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں بھئی وہ جہاں رسول کے خاک کے اوپر پاؤں آیا ہو، وہ جو الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر پورا قرآن دیا ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ قول رسول ہے، یہ لکھ کر نہیں دی گئی، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اوپر اتری ہے. اسی طرح جی اس کی کتاب کی جو سینس ہے، اس کتاب کی جو روح ہے، اگر وہ پوری نہ بھی اس کی جو سینس انسان کے دل کے اوپر اتر جائے، ہمیں سمجھے کہ اس کے اوپر اترا ہے، اور جب اس کے اوپر اس کی وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا انسان. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی، اور جو میں نے آپ کو یہ مخارج الحروف دیے ہیں اس کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کی پریکٹس کرانا ہمارا کام ہے. اور قاری صاحب ہیں، ان کی بہترین قرأت ہے اور ماشاءاللہ جب یہ پڑھتے ہیں ہمارا دل تو کہتا ہے کہ پڑھتے رہے میں سنتا رہوں. اسی طریقہ یہ ان کے قرأت کو بھی سنا کریں، پھر آپ خود اکیلے بیٹھ کر رات کو 2 نفل پچھلے پیر پڑھیں اور جو آپ پریکٹس کریں گے اس کو پریکٹس کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں خلاص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس کے اپنا علم جتانے کی نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کو قبول کرے اور ہمارے اوپر اللہ تعالی اپنی رحمت برسائے. اور یہ ہماری بات، یہ جو بات ہے اس کے قرآن پاک کی